الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی سال ہجری آج 14 ماہ رمضان المبارک 14 کا دن ہے، 1444 ہجری کا یہ 9ویں مہینہ ماہ رمضان کی آج 14 تاریخ ہے۔ آج رات ماہ رمضان کا نصف اور درمیان عشرے کا بھی نصف اور ماہ رمضان کا بھی نصف آج کی رات ہے، اور یہ عشرہ وہ چل رہا ہے جسے رحمت کے بعد مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں، مسلمانوں میں، ہم سب لوگوں میں 3 قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب سعادت مند ہیں جن کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ جمع نہیں، یہ سب سے زیادہ ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ نہ ہو، یا ہوا تو اس پر سچی توبہ کر چکا ہو اور اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں گناہ کبیرہ سے وہ فارغ ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پہلا عشرہ یہ ان کے لیے، کیوں کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ نہیں ہے، ان کو خدا کی رحمت ہی چاہیے ڈائریکٹ، تو اس لیے ان کے لیے رحمت ہی رحمت۔ ایک وہ طبقہ ہے جن کے نامہ اعمال میں گناہ ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پھر گناہ، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر گناہ، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر گناہ۔ دوسرا عشرہ ان کے لیے، اگر یکم رمضان سے انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، رات کا قیام رمضان، قیام لیل نہیں چھوڑا، ان کے لیے پھر یہ عشرہ مغفرت ہے، اور ان کے لیے ہر ایک کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، بخشش کا اعلان ہے، ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ کیونکہ پہلے لوگوں کو فوری طور پر اللہ نے اتنی عزت و عظمت سے نوازا، مغفرت کی بات نہیں ہے چونکہ گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ پہ توبہ بار بار نصیب ہوئی ہے، جمع نہیں ہوا گناہ کبیرہ، اس لیے ان کو ضرورت تھی پہلے روزے سے ہی رحمت کی ضرورت تھی، تو اس ٹاپ کے لوگوں کو تو رحمت شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہر رات بڑھتی چلی جاتی۔
دوسرے شب گناہ گاروں کے لیے جو یکم رمضان سے طالب تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، جب 10 روزے رکھ لیتے ہیں گناہ گار لوگ، ایک عشرہ پورا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں کو، ان کو 10 دن ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے اور 10 دن ہو گئے ان کو معافی مانگتے ہوئے، لہٰذا 11ویں روزے سے ان کے لیے مغفرت کا اعلان شروع کر دو۔ یہ اعلان 1 گھنٹے کا نہیں ہوتا مغفرت کا، یہ اعلان 10 دن چلتا۔ یہ درمیان والے عشرے میں گناہ گار جو معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، ان کے لیے 10 دن تک بخشش کا اعلان چلتا ہے۔ جاؤ فلاں کو معاف کر دیا، جاؤ فلاں کو معاف کر دیا، جاؤ فلاں کو معاف کر دیا۔ ایک تیسرا درجے کا طبقہ ہے جو گناہوں میں اتنا بھرا ہوا تھا کہ ان کی زندگی پر گناہوں کی سیاہی غالب تھی۔ ان کو نہ تو رحمت والا حصہ ملا، وہ 10 دن بھی گزر گئے، روزے انہوں نے رکھے، لیکن گناہ گار بہت زیادہ ہیں، اور درمیان والا جو مغفرت کا اعلان تھا یہ بھی حصہ انہیں نہیں ملا۔ 20 روزے ہو گئے۔ اگر گناہوں سے لتھڑا ہوا آدمی، بھلے 70 سال کے گناہ ہوں، 80 سال کے گناہ ہوں، اگر سچے دل سے یکم رمضان سے وہ خدا کے دروازے پر آ گیا ہے، روزہ رکھتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اللہ سے رجوع کرتا ہے، تو اس کو 20 دن کے بعد جا کے ایک اعلان ہوتا ہے 21 رمضان سے، جا تیرے لیے جہنم سے تجھے آزاد کر دیا۔ اس طبقے کو 21 رمضان سے ایک دن اعلان نہیں، 2 دن نہیں، 9-10 راتیں اعلان ہوتا ہے، جاؤ جہنم سے تمہیں آزاد کر دیا، جہنم سے تمہیں آزاد کر دیا، دوزخ سے تمہیں آزاد کر دیا۔ ان کے لیے یہ بس جملہ ہوتا ہے، جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی۔ آگے جنت کیسی ملے گی، کیا ملے گا، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جہنم سے تمہیں بچا لیا، جہنم سے تم بچ گئے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں کی 3 کیٹیگریاں تھیں۔ ایک ٹاپ کے لوگ تھے، انہوں نے پہلے عشرے میں ہی رحمت کا اعلان سن لیا۔ ایک درمیان کے لوگ تھے کہ گناہ کبیرہ تھا لیکن غلطی ہوتی تھی معافی مانگ لیتے، پھر غلطی ہوتی معافی مانگ لیتے۔ ان کی مشق 10 روزے تک تو کروائی، 11ویں روزے سے ان کو کہہ دیا جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی ہے، جاؤ بخشش ہو گئی ہے۔ ان کو اعلان کر دیا جاتا ہے جنت۔ ایک وہ طبقہ تھا جو گناہوں میں بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، ان کے لیے 20 رمضان کے بعد، 20 روزوں کی مشق کے بعد، گویا کہ انہوں نے 20 روزے تک رب کا دروازہ کھٹکایا، اور 20 روزے کے بعد رب کریم نے اعلان کیا جاؤ جہنم سے آزاد کر دیا، جاؤ تمہیں دوزخ سے آزاد کر دیا۔ یوں سمجھو ایک آدمی وہ ہے جس کو آپ پہلے نمبر پر ہی استقبال کے لیے کھڑے ہوں اور مہمان کو بلا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آ جاؤ۔ جن کے لیے ماہ رمضان شروع ہوتے ہی استقبال ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رحمت والے ہیں، ان کو وصول کر لیا جاتا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جب ان کو وصول کر لیا جاتا ہے تو ان کے بعد پیچھے ایک لائن آ رہی ہے جو اس درجے کے لوگ تو نہیں ہیں، ان کو انتظار میں کھڑے ہیں، اور انتظار میں اتنی دیر ہو گئی ہے کہ 10 دن ہو گئے کھڑے، 10 روزے کے بعد اعلان ہوتا ہے ان کو بھی لے لو، جاؤ بخشش ہو گئی۔ معافی مانگتے ہوئے کھڑے تھے، بخشش ہو گئی، یہ بھی آ گئے، آ جاؤ۔
تمہارا وہ درجہ تو نہیں ہے جو رحمت والوں کا، لیکن آ جاؤ بخشش ہو گئی۔ اب یہ بھی انٹر ہوگا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ان سے بہت زیادہ آگے کا گناہ گار، جو زندگی سے مایوس، جو اپنے گناہ یاد کر کر کے روتا اور رب سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، گناہ اتنے ہیں۔ اللہ فرماتا میرے دروازے سے اگر یہ واپس نہیں گیا، بھلے ہی اس کے کتنے گناہ ہیں، اگر یہ 20 راتیں 20 دن تک معافی مانگتا رہا تو اخیر عشرے میں ان کے لیے بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں، اعلان کروا دیتے ہیں، جاؤ جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چوتھی قسم کے لوگ بھی، وہ اتنے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں کہ 29-30 دن روزے ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ انہوں نے کوتاہی نہیں کی، لیکن گناہ اتنے بڑے تھے، زیادتی اتنی بڑی تھی کہ پورا رمضان گزرنے کو ہو گیا، ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوا، نہ رحمت، نہ مغفرت، نہ جہنم سے آزادی، یہ ابھی اعلان نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ میرے دروازے سے مایوس نہ ہوں، بھلے 29 رمضان ہو گئی، 30 ہو گئی، لیکن اگر یہ چاند رات کو ضائع نہ کیا، یہ میرے دروازے پہ پڑے رہے، تو صبح صادق سے پہلے ان کو بھی اعلان کر دوں گا، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ثابت قدم رہے پورا رمضان، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پورے رمضان میں بخشش نہ ہو سکی، لیکن ایک چاند رات میں بخشش کا اعلان ہو گیا۔ فرمایا چاند رات ایک ایسی رحمت ہوتی ہے، ایسا اعلان ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے پوچھو کون ہے بچا جس کی پہلے عشرے میں رحمت میں نہیں آیا، مغفرت میں نہیں آیا اور جہنم کی آزادی کے اعلان میں نہیں آیا، کون بچا ہوا؟ جاؤ آج لے آؤ، ان کو بھی بخش دو، جاؤ معاف کر دو۔ حدیث میں آتا ہے اتنے لوگوں کے لیے معافی کا اعلان اسے ایک رات میں ہوتا ہے، چاند رات کو، کہ 29 راتیں یا 30 راتوں کے معافی والے لوگوں کو جمع کر دیا جائے تو وہ یہ سارے اتنے نہیں بنتے جتنے وہ ایک رات میں بخشش ہو جاتے۔ میری ان باتوں کو ذرا آپ رمضان المبارک کی عظمت کے حوالے سے توجہ سے سنیں گے تو آگے نتیجے میں مجھے کل وقت میرے پاس 15 منٹ ہی ہے، چونکہ مجھے ایک جگہ پہ بچوں کے اساتذہ کی مدرسے میں جانا ہے، مجھے افطاری کے لیے وہاں جانا ہے، اور میرے ذمہ افطاری کھانے کے لیے نہیں، افطاری کروانے کے لیے جانا۔ آپ سمجھیں گے شاید کسی دعوت کی وجہ سے میں بھاگوں گا، انہوں نے آج میرے ذمے لگایا استادوں نے، مدرسے والوں نے، کہ ہم نے زمزم اور مدینہ منورہ کی کھجور سے روزہ افطار کرنا، تو لہذا 30-40 کے قریب وہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تم آؤ گے تو پھر، تو اس لیے میں یہاں 6:15 بجے نکلوں گا۔ اور حضرت مفتی صاحب نے جو میرے ذمے جس بات کی طرف توجہ دلائی، میں بڑا ذہنی طور پر تیار ہو کے آیا تھا، جی چاہتا تھا میں آپ سے بڑی تفصیلی بات کروں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 حصے بتا کر ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اجود الناس فی شہر رمضان، میں کائنات کے لوگوں میں، اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی ہوں رمضان کے مہینے میں، مجھ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ پیسے دینے میں نہیں، افطاریاں تقسیم کرنے میں نہیں، وہ تو تھے ہی تھے، سارا سال آقا کی سخاوت چلتی تھی۔ حضور کے اجود الناس کا مطلب یہ ہے جیسے میں لوگوں کی خیر خواہی میں، بھلائی میں میں سخی ہوں، ایسے اپنے ماتھے کو رب کے سامنے سجدہ کرنے میں بھی سخی ہوں۔
مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ قرآن سننے میں بھی سخی ہوں، قرآن پڑھنے میں بھی سخی ہوں۔ 2 حدیثیں ہیں، پوری امت اس کا اقرار کرتی ہے، منکر کوئی بھی نہیں، نہ سنی نہ شیعہ، نہ سنیوں میں دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ جماعت اسلامی، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن جبریل ماہ رمضان میں سناتے تھے۔ ایک حدیث یہ ہے، پورا قرآن کون سناتا تھا؟ جبریل۔ سنتا کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جبریل سناتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو اتنا ہے، ایک اور حدیث اس میں یہ ہے کہ پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے۔ 2 حدیثیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے۔ ایک میں ہے جبریل سناتے تھے، ایک میں ہے میرے آقا بھی سناتے تھے۔ تو جب دونوں کو جمع کرو گے تو مطلب کیا بنے گا کہ رمضان میں آپ سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے۔ کتنا سنتے تھے؟ کتنا سنتے تھے؟ 10 پارے، 15 پارے، پورا قرآن۔ آج اہل پاکستان، اہل ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ وہ ممالک ہیں سعادت مند، انتہائی گناہ گار ہونے کے باوجود آج کرۂ ارض پر یہ 4 ملک ایسے ہیں جہاں پورا قرآن لاکھوں کی تعداد میں سنا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے۔ پورا قرآن، یہ 10 پارے، 15 پارے، 20 پارے کا تعلق سنت سے نہیں ہے، نہ حدیث سے ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض آپ کی سہولت ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کی عدم توجہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ کے پاس ہمت نہیں، آپ 10 سنتے ہیں، 15 سنتے ہیں، کتنا سنتے ہیں؟ تو دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ حضور کمر کس لیتے تھے۔ 15 شعبان کے بعد آپ کو انتظار ہوتا، ماہ رمضان میں آپ کے معمولات بدل جاتے۔ بھئی حضور معصوم ہے، محفوظ نہیں، معصوم ہے۔ محفوظ تو صحابہ ہیں، صحابہ اکرام 1,44,000 میں کوئی 1,20,000 کے قریب صحابہ، 1,20,000 کے قریب صحابہ اکرام، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کی تعداد وہ ہے۔ دنیا میں کوئی ماں کا لال اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر فاروق نے جب مسجدوں میں امام مقرر کیا کہ پورا قرآن امام سنائے تراویح میں اور لوگ سنیں، حضرت عمر نے جو ذمہ لگایا وہ 10 پارے ذمہ نہیں لگائے تھے، 15 پارے ذمہ نہیں لگائے تھے، 20 پارے ذمہ نہیں لگائے تھے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا انکار دونوں نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا، عمل کریں یا نہ کریں یہ مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے مسجدوں میں جو حافظ مقرر کیے وہ کتنا قرآن پڑھنے والے تھے؟ پورا قرآن۔ اور سننے والے پورا قرآن سنتے ہیں، سننے والے میں اکثریت صحابہ کی ہے، پڑھنے والے صحابہ کے لوگ ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میں یعیش منکم من بعد فسیرا اختلافا کثیرا، میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد جھگڑا اختلاف ہوگا امت میں، فرقے بٹ جائیں گے، لیکن تم یہ خیال کرنا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میرے طریقے کو لازم پکڑ لینا، دائیں بائیں نہ دیکھنا،
اور میرے طریقے میں کوئی مثال نہ ملے، میرے طریقے میں کوئی مثال نہ ملے تو اس مثال کو ابو بکر میں ڈھونڈ لینا، عمر میں ڈھونڈ لینا، عثمان میں ڈھونڈ لینا، علی میں ڈھونڈ لینا، خلفائے راشدین میں ڈھونڈ لینا، وہ مثال ادھر مل جائے تو وہ بھی میرا ہی سنت ہوگی، میرا ہی طریقہ ہوگا۔ اب ہمیں حوالہ دیا جاتا ہے، میرا نبی معصوم ہو کر، صحابہ محفوظ ہو کر رمضان کی 20 تراویح پڑھتے ہیں، میرا نبی معصوم ہو کر راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، قیام لیل میں، قیام رمضان میں پاؤں سوج جاتے ہیں، روتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہے معصوم، لیکن کیا وجہ ہے یہ معصوم ہو کر اتنی محنت کر رہا؟ صحابہ محفوظ ہو کر اتنی محنت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور امت کے لوگ نہ معصوم ہیں نہ محفوظ ہیں، اور اس وقت ہر کمینہ اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ لوگ تراویح نہ پڑھیں، ہر کمینہ اسی بات پہ لگا ہوا کہ 10 پڑھو، 8 پڑھو، آسان پڑھو، تھوڑی پڑھو، جلدی پڑھو، اس پر بحثیں ہو رہی ہیں، یعنی جو 20 پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ 20 کیوں پڑھ رہا ہے؟ جو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے اس کے پیچھے پڑھا ہوا ہے، واٹس ایپ پڑھا ہوا ہے، میڈیا پڑھا ہوا ہے، رسالے تقسیم کیے جاتے ہیں، چوکوں پہ بحث مباحثہ ہے، اور بدبخت یہ 20 پڑھ رہا ہے، پورا قرآن سن رہا ہے، یہ معصوم بھی نہیں، محفوظ بھی نہیں، سعادت مند ہے، تجھے توفیق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ میرے آقا نے 3 کیٹیگریاں بتائی، ایک رحمت، ایک مغفرت، ایک جہنم سے آزادی۔ ایک اور بات فرمایا میں نے کل آپ کے سامنے 3 حدیثوں کے جملے پڑھے تھے، لیکن میں نے اس پہ بات نہیں کی تھی۔ ایک بات کی تھی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ حدیث مبارکہ کوئی انکار نہیں۔ دوسری حدیث، من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ تیسری حدیث، من احیا لیالی، من احیا لیالی رمضان، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے طور پر رمضان کا روزہ رکھا، نہیں چھوڑا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا راتوں میں کھڑا ہوا، جتنی اس میں طاقت ہے، اگر 8-10 کی بات تھی، 8-10 تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو میرا نبی کیوں کہہ رہا ہے قام رمضان؟ دیر تک کھڑے ہو، کھڑے ہونے کا انداز بھی بتایا، معصوم ہو کر کتنی دیر تک کھڑے ہوتے، کتنی ہمت ہے۔ 8-10 سے تو کچھ نہیں ہوگا، تم تو بحثیں کر رہے ہو اس بات پر۔ یہ مسئلے جھگڑے والے نہیں تھے، یہ مسئلے تو اس لائق ہی نہیں تھے کہ امت کے لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ جناب 20 کیوں پڑھتے ہو، بلکہ حریص ہوا جاتا۔ پیغمبر حریص تھے، عبادت پر حریص تھے۔ جبریل قرآن سنائے میرے نبی کو رمضان میں تو پورا نازل ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن سنا پورا رہا۔ میرے نبی پر نازل پورا نہیں ہوا، لیکن میرے نبی سنا پورا رہے۔ بھائی ابھی نازل نہیں ہوا، پورا سنا رہے، نازل نہیں ہوا، پورا سن رہے، اور یہاں تو نازل ہوئے کو 1400 سال ہو گئے، اور ظالم تم ابھی کہتے ہو کہ تھوڑا پڑھو۔ کیا وہ بد نصیبی ہے جس کو پورا قرآن سننے کی توفیق نہ ہوئی؟ پورا قرآن سن کے خوش ہوا کرو۔ اگر یہ اتنا معمولی مہینہ تھا، اس کی اگر کوئی اہمیت نہیں تھی رمضان کی، اور اس کی 8-10 تراویحوں کے جھگڑے کرنے تھے، آپ اندازہ کریں نیٹ پہ بات ہوتی ہے، آج کل کے نیٹ میں 8-10 کا مسئلہ نہیں، یہ 8-10 کی خاموشی نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب جناب نیٹ پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ تراویح کوئی نماز ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اس امت کا ایک بدبخت، بد نصیب، کمینہ قسم کا آدمی جو دنیا کے اندر بہت بڑا لیکچرر کے طور پر، بہت بڑا سکالر کے طور پر آتا ہے، وہ اس نے تو یہاں تک انکار کر دیا وطر ہی کوئی چیز نہیں۔
لوگ اس کو بڑے مزے سے چسکے سے ایسی باتیں سنتے ہیں. غامدی اس کا نام ہے. اس نے وطروں کا بھی انکار کیا، تراویح کا بھی انکار کیا، پانچوں نمازوں کی سنتوں کا بھی انکار کیا، چاہے ظہر کی 4 سنتیں اس کا بھی انکار، مغرب کی 2 سنتیں اس کا بھی انکار، ان سب چیزوں کا انکار کر دیا. کہہ دیا بس صرف فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، رات کو عشاء کے 4 فرض ہیں، باقی کچھ بھی نہیں. آپ مجھے بتائیں جب ایسی باتیں ہوں تو جس کے دل میں ایمان کی پھڑک ہو، کیا وہ جب یہ سنے گا دیکھے گا اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ساری امت بے وقوف ہے. میرے آقا نے جو وطر پڑھائے، جماعت کروائی، اس سے پہلے تراویح. صحابہ کو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے اختلاف کیا ہو. خدا کی شان. جب کبھی ایسے مسئلے ہوا کریں نا تو آپ زیادہ ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیں. ایک ہی سوال کہو یار چھوڑے اس بات کو، حضرت عمر نے مقرر کیے، کوئی شک نہیں، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں حضرت عمر نے جب مقرر کی 20 تراویح کے لیے امام مقرر کیا تو 1 لاکھ سوا لاکھ کے قریب صحابہ زندہ تھے مختلف دنیا میں، کسی ایک نے اختلاف کیا وہ بتا دو، بس بات ختم. کسی ایک نے، وہ ماں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کوئی اختلاف نہیں. صحابہ نے تو اختلاف نہیں کیا، اللہ کے ولیوں نے تو اختلاف نہیں کیا، دین کے بڑے بڑے سکالر تھے انہوں نے تو اختلاف نہیں کیا، امام ابو حنیفہ نے تو اختلاف نہیں کیا، امام شافعی نے اختلاف نہیں کیا، امام مالک نے اختلاف نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے اختلاف نہیں کیا. وہ سارے کے سارے متفق. اور ظالم تم ہی اس بات پر. اس میں خرابی کیا چیز تھی؟ اب آپ کو بتلاتا ہوں خرابی کیا. ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے جس شخص نے رمضان کا پورا رمضان کا روزانہ چھوڑاؤ، قیام رمضان یعنی تراویح کا نام حدیث مبارکہ میں قیام رمضان ہے. حدیث کی کتابوں میں جو لفظ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ قیام رمضان. جس نے قیام رمضان کی پابندی کی ہو، روزانہ چھوڑا ہو، اللہ اس کے دل کو منافقت سے پاک کر دیتا. منافق نہیں ہوگا. اور اس وقت زمانے کو یہود و نصارہ کو چاہیے کون؟ ان کو چاہیے منافق. اور تم تراویح پڑھ کے منافق بنتے نہیں ہو، تو لہذا تمہیں بنانا ہے منافق. تو لہذا تم سے رمضان سے نکالنا ہے، تراویح سے نکالنا ہے، رمضان کی عزت سے نکالنا ہے، کہیں تمہارے دل صاف نہ ہو جائیں. جس کا قلب منافقت سے پاک ہو جاتا میرے بھائی، وہ کبھی حرام نہیں کھاتا، وہ حلال کی طرف آتا. ایک حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں میری امت کو اللہ نے 5 چیزیں دی رمضان کی برکت سے. ساری امتوں کو ایک ایک چیز ملی رمضان میں، میری امت کو 5 چیزیں ملی. حضرت ابراہیم کا جو صحیفہ تھا وہ 3 رمضان کو اللہ نے دیا، فرمایا 3 رمضان کو. حضرت موسیٰ کو توراۃ دی 6 رمضان کو. حضرت عیسیٰ کو انجیل دی 12-13 رمضان کو. حضرت داؤد کو زبور دی 17-18 رمضان کو. اور میرے آقا کو پورا قرآن دے دیا رمضان. اگر یہ غیر معمولی تھا، آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے جو بتائی ہیں پورا قرآن اخیر عشرے میں ملا حضور کو، جو پہلا نزول ہوا قرآن کا نزول اخیر عشرے میں ہوا. 2 چیزیں پہلے عشرے میں، کون کون سی؟ ایک تو حضرت ابراہیم کا صحیفہ اور دوسرا حضرت موسیٰ کی توراۃ. دوسرے عشرے میں حضرت عیسیٰ کی انجیل، حضرت داؤد کے زبور، اور آخری عشرے میں پورا قرآن کے نزول کی
قرآن کے نزول کی خوشخبری اور پیشین گوئی آخر عشرے میں. آسمانی کتابیں اور جد اعلیٰ کا صحیفہ وہ تو آئے رمضان میں، اور آج میں اور آپ بحثیں کر رہے ہوں رمضان میں تراویح زیادہ کیوں پڑھی جا رہی. آج اس بات پہ بحث ہو رہی ہو کہ یار جلدی فارغ کرو، جلدی نکالو، جلدی فارغ کرو. یار یہ نہیں ہونا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں پوری رات جاگ کے امامت کرواتا، لیکن مجھے ڈر یہ تھا کہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے. سنت ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے. اور آج کا پروفیسر سکالر بیٹھ کے کہے کہ یہ تو سرے سے نماز ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ اس کو کسی اور چیز کے کھاتے میں ڈالا جائے. حضور فرماتے ہیں میری امت کو 5 چیزیں ملی، ان 5 چیزوں میں ایک چیز بتا کے میں اجازت چاہوں گا. فرمایا کہ ان 5 چیزوں میں جو اہم چیز میں بتلانا چاہتا ہوں، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہو اور قیام رمضان کا ناغہ نہ کرنے کا ارادہ کیا ہو تو ہر رات اللہ رب العزت 2 مخلوقیں ہیں میری، ایک جو عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں فرشتے، ایک سمندر کی مخلوق جو پانی میں ہے، دریاؤں میں سمندروں میں، دونوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اپنی تسبیح چھوڑ دو جو اب تک تم 11 مہینے کی ہے، اب آج کے بعد آپ نے اپنی تسبیح چھوڑ دو. فرشتے جو تسبیح کر رہے تھے چھوڑ دو، خدا کی مخلوق مچھلیاں تک جو تسبیح کر رہی تھے چھوڑ دو. اب تمہاری ڈیوٹی رمضان میں یہ ہے کہ جو میری مخلوق روزہ رکھ رہی ہے، جو میری مخلوق راتوں کو قیام رمضان میں ہے، تم سارے مل کے ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. تو جو ان چیزوں سے بھاگیں گے تو وہ تو پھر انہی میں سے ہی ہے نا. تو اگر ہم چاہتے ہیں، فرمایا کہ خشکی کے مخلوق تو دعا کرتی تھی، لیکن رمضان کے لوگ ایسے ہیں روزے دار، اور رمضان کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے قیام رمضان کرنے والے، جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی. عرش کے سائے میں اور پائے پکڑنے والے فرشتے وہ بھی بیچارے پورا مہینہ یہی ڈیوٹی ہے کہ تمہارا ذکر یہ ہے کہ جاؤ میری مخلوق میں جو روزہ رکھا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. کیا ابھی ہم پوچھیں گے؟ کیا ابھی ان باتوں میں آئیں گے اتنا کچھ جاننے کے بعد؟ اور یہ جو میں باتیں عرض کی ہیں، کیا ان کی اس فضیلت سے انکار کون ہے جس کو ان کی فضیلت سے انکار ہو؟ مزے کی بات یہ ہے، یوں بھی کہتے ہیں یوں بھی لکھتے ہیں کہ فضیلت سے انکار نہیں ہے، فضیلت ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، یہ ہے سب کچھ اسی طرح، مگر تراویح نہیں پڑھنی. فضیلت ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر ادھر تراویح نہیں پڑھنی. پھر تراویح وہ پڑھے گا تکلیف تجھے. یہ اور زیادہ حیرانگی کی بات ہے. ایسا تو ابھی ڈاکٹر بھی نہیں تجویز ہوا، کوئی ہسپتال بھی نہیں جو اس مریض کو جا کے دکھائیں. بھئی آج تک آپ نے یہ تو سنا ہے نا مریضوں کا کہ ہر مریض کہتا ہے میرے یہاں درد ہے، میرے یہاں درد ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے چوٹ ہے. لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایسا مریض گیا ہو کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں، فلانا آدمی تندرست ہے، مجھے تکلیف ہے. اس بات کی کہ وہ تندرست کیوں ہے تو لہذا مجھے دوائی دو. صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ تندرست کیوں ہے، یہ اس بات پہ بیمار ہوا کھڑا. تو اس کا علاج بتاؤ پہ کیا علاج ہوگا؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان میں جو روزہ رکھا کرو نا، 2 نیتوں سے رکھا کرو، اور تراویح 2 نیتوں سے، قیام لیل تہجد 2 نیتوں سے. ایک نیت تو یہ کہ اللہ مجھے سدھار دے، میری نسل کو محفوظ کر لے. دوسرا جو ان چیزوں کے منکر ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. میں ان کے لیے آیا کھڑا کہ وہ مجھے بھٹکا نہ سکیں، وہ بھٹکے ہوئے آ جائیں. تو ہمیں تو جانے کا حق ہے کہ ہم ان بیماروں کے لیے جائیں اور بیماروں کے لیے مانگیں، لیکن ان کو غم ہماری تندرستی کا.
ایک انتہائی موٹا آدمی، صحت مند آدمی، دبلے آدمی کو لٹا کے نیچے زمین پہ اس کے سینے پہ چڑھا بیٹھا. وہ نیچے جو دبا ہوا ہے ایک تو وہ کمزور ہے، جو اوپر چڑھا بیٹھا ہے وہ طاقتور ہے، اور روڈ پہ اس کو نیچے لٹا کے اوپر چڑھا ہوا، اور پھر ساتھ یہ اوپر چڑھا ہوا یہ رو بھی رہا، ساتھ رو بھی رہا. لوگ گزرتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی جو نیچے دبا ہوا ہے رونا تو اس کو چاہیے، اور ظالم ایک تو اوپر چڑھا بیٹھا اور پھر رو بھی رہا ہے، تو یہ بتا تو صحیح کیوں رو رہا؟ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں آخری ایک ٹائم اس نے نکلنا ہے، جب یہ نکلے گا میرا کیا بنے گا. ساری دنیا کے یہود و نصارہ کو رمضان کے روزے رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے، راتوں کو عبادت کرنے والے، ان کو غم اس بات کا رمضان ختم ہوتے ہی ہمارا کیا بنے گا. ان کو تو ایمان مضبوط ہوں گے، ان کے دل تو منافقت سے پاک ہو چکے ہوں گے، یہ تو انتہائی سنہری لوگ ہوں گے، یہ تو ہمارے داؤ میں نہیں آئیں گے، ہمارا کیا بنے گا. تو اس لیے میرے پیارے ان کو آپ کی نماز کا، آپ کی تراویح کا، آپ کے روزے کا بڑا غم ہے، تو لہذا آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.